बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, रिजवान सलीम एक और किताब के साथ हाजिर है। ये दोस्त किताबों का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, उम्मीद है कि आप इससे महजूज हो रहे होंगे। हमारी आज की किताब बेहद दिलचस्प है। इसका नाम है एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल ने ये लिखी है। ये किताब 1945 में पहली दफ़ा शाया की गई और इस किताब को मुसन्निफ़ ये बताते हैं कि शाया करने में बहुत सारी रुकावटों का उन्हें सामना करना पड़ा। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, मगर चंद किताबें ऐसी हैं जो अपनी जसामत में, आप कह लें अपनी ज़हामत में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन अपने पैगाम और अपने असरात के एतबार से बहुत बड़ी होती हैं। ये एनिमल फार्म जो किताब है, ये बिल्कुल इस नोयत की किताब है। इसके किताब के सफ़ात 100 से भी कम हैं। नहायत सलीस अंग्रेज़ी में लिखी गई है, मगर अपने पैगाम और अपने असरात के नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी किताब है और अभी तक इसको दुनिया में बेस्ट सेलर भी कहा जाता है। जॉर्ज ऑरवेल जो हैं वो 1903 में बिहार में पैदा हुए। उसके बाद वो बरतानिया चले गए। फिर बरतानिया से वो जो अपना म्यांमार है वहाँ चले गए, वहाँ फ़ौज में रहे, वहाँ से छोड़ा, फिर यूरोप चले गए और तकरीबन ये इन्होंने 47 साल के करीब उम्र पाई और इसमें उन्होंने 8 से 9 किताबें लिखी। लेकिन इनकी 2 किताबें गैर मामूली शोहरत की हामिल हैं। एक ये एनिमल फार्म और दूसरी 1984 वो इंशाल्लाह हम किसी वक्त फिर उस पर बात करेंगे। आज हम एनिमल फार्म पे गुफ्तगू करेंगे। असल में मैंने क्यों ये कहा है कि एक मुख्तसर ज़हामत की किताब है, मगर अपने पैगाम और अपने असरात के एतबार से बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें उस चीज़ पर चोट की गई है जिसको बुनियाद बनाकर इंसानों को और इंसानियत को कई बार लूटा गया है। वो है इनकलाब। आप सब लोग ये जानते हैं कि अगर हम बनी नौ इंसान की तारीख पे एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि इंसान को जिस चीज़ का झांसा दे के सबसे ज़्यादा मर्तबा लूटा गया है वो इनकलाब है। कहा यह जाता है कि हर नया आदमी या नई सोच ये कहती है कि जो अभी की सोच है, जो अभी का निज़ाम है, ये आपके लिए बुरा है और हम जो आपको निज़ाम देंगे वो इससे बहुत बेहतर होगा। लेकिन तारीख़ हमें ये बताती है कि वो तमाम लोग, वो तमाम इंसान जो ये कहते हैं कि हम आपको नया निज़ाम देंगे जो इस निज़ाम से बेहतर होगा, ज़्यादातर वो इंसानों को धोखा देते हैं और इंसान इस बुनियाद पर लूटे जाते हैं, मज़ीद मसाइल का शिकार हो जाते हैं। ये किताब असल में कैपिटलिज़म की तरफ से आप कह सकते हैं लिखी गई है या ये कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ लिखी गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ लिखी गई, चूँकि इसमें बुनियादी तौर पे रशिया के उस ज़माने के इनकलाब को निशाना बनाया गया। किताब में दिलचस्पी की बात ये है कि इसमें मेटाफोरिकली ये दिखाया गया है कि एक फार्म हाउस है जिसके अंदर एक साहब ने बहुत सारे जानवर रखे हुए हैं। उसमें सूअर भी हैं, घोड़े भी हैं, कुत्ते भी हैं, मुर्गियाँ भी हैं, गायें भी हैं, बहुत से बतखें भी हैं और वो वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पर जो एनिमल हैं, आप समझ लें जो जानवर हैं, उनको एक हद तक आप समझ सकते हैं कि इंसान यानी उनको इंसानी हिस्स दी गई है और जो इंसान उनके मालिक हैं वो चूँकि उनको एक लिहाज से रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, तो उन जानवरों के अंदर ये दिखाया गया है कि एनिमल फार्म में एक सोच ये पैदा होती है। उनके अंदर एक सूअर है जिसको ओल्ड मेजर कहते हैं, वो उनके अंदर एक सोच पैदा करता है कि भाई देखो, तुमने सारी ज़िंदगी जो काम करते हो उसका नफ़ा, उसका फ़ायदा इंसानों को पहुंचता है और उसके मुकाबले में तुम्हें ग़ुलामी मिलती है, तुम्हें कम खुराक मिलती है, तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, तुम्हारा एहतसाल किया जाता है। तो मैंने एक ख्वाब देखा है कि बहुत जल्द तुम इससे आज़ाद हो जाओगे, इनकलाब आ जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि वो इनकलाब कब आएगा, मगर अब मैं मरने वाला हूँ, तुम इसकी तैयारी करो और मेरी ज़िंदगी के बाद भी इसको जारी रखना और एक दिन इनकलाब आएगा, तुम इंसानों से निजात हासिल करोगे और उसके बाद फिर तुम आगे बढ़ोगे। जानवरों को ये पैगाम देने के बाद ओल्ड मेजर जो सूअर था वो मर जाता है। उसके बाद जो उसी की नस्ल के दूसरे सूअर होते हैं, एक नेपोलियन, दूसरा स्नोमैन और एक स्क्वेरल, वो इस सारी कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं
اور جانوروں کے اندر اس جذبے کو پیدا کرتے ہیں کہ تم نے انسان سے نجات حاصل کرنی ہے، تم نے آزادی حاصل کرنی ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہوگا۔ اب وہ تمام جانور ان کی باتوں میں آتے ہیں۔ وہ جو انسان، جو جان نام کا بندہ جو اس فارم ہاؤس کا مالک ہوتا ہے، اس کے برے دن شروع ہوتے ہیں۔ وہ بہت سارا پیسہ کسی مقدمے میں ہار جاتا ہے، اس کی توجہ فارم ہاؤس سے ہٹ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ غافل رہنے لگتا ہے، بہت زیادہ شراب پینے لگتا ہے۔ اس غفلت کی وجہ سے اس کی توجہ فارم ہاؤس سے ہٹ جاتی ہے، اس کے ملازمین بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے، جانوروں کو ٹھیک طرح سے کھلاتے پلاتے نہیں ہیں۔ اس سے جانوروں کے اندر غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک دن وہ جان اور اس کے ساتھیوں کو نکال باہر کرتے ہیں۔ اب وہی سور ان کی قیادت سنبھالتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ انقلاب آ گیا ہے، اور اس انقلاب کے تحت ہم لوگوں نے انسانوں کو باہر نکال پھینکا ہے، ہم نے انسانوں سے آزادی حاصل کر لی ہے، اب تم سب لوگ ہمارے کامریڈس ہو، اور اب ہم ایک نئے جو چارٹر ہے اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ وہ چارٹر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تمام جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ تمام جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، پروں پہ اڑتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، تمام جانور برابر ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ کوئی جانور کبھی دوسرے جانور کو مارے گا نہیں، تمام جانور میں سے کوئی جانور شراب نہیں پیے گا، کوئی جانور جو ہے وہ پلنگ پہ نہیں سوئے گا، کوئی جانور کپڑے نہیں پہنے گا۔ تو یہ وہ ایک چارٹر بناتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم اپنے سارے کام خود کریں گے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں ہر چیز آپ کو پہلے سے زیادہ ملے گی، آپ کو خوشحالی ملے گی۔ تو وہ سور ان کی کمان سنبھال لیتے ہیں۔ اس ناول میں غور کیا جائے تو مصنف نے ان سوروں کو اصل میں سیاستدانوں کے روپ میں دکھایا ہے، اور باقی جانوروں کو، چوپایوں کو جو ہے وہ اس نے اس ناول کے اندر عام سادہ لو عوام دکھایا ہے، اور اس کے اندر اس نے کچھ کتے دکھائے ہیں جو کہ آپ ایک طرح سے کہہ لیں پولیس کا کردار، یا آپ مسلح جو گارڈ ہے اس کا کردار ادا کرتے ہیں سیاستدانوں کے لیے۔ تو اب بات آگے بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ وہ سور کمان سنبھال لیتے ہیں، اور وہ جانوروں سے کہتے ہیں کہ اب ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے فصل تیار ہے اسے کاٹنا ہے، پہلے سے زیادہ کاٹنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کو انقلاب کے نام پر آہستہ آہستہ ان سے بہت سارا کام کرواتے ہیں۔ پھر وہ دونوں سور جو ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ایک نزاع پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک سور جو ہے چالاک، وہ دوسرے سور کو نکال باہر کرتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ فارم ہاؤس پہ اپنا قبضہ کر لیتا ہے۔ جانوروں کی زندگی پہلے سے زیادہ بدتر ہونے لگتی ہے، انہیں پہلے سے زیادہ کام بھی کرنا پڑتا ہے، انہیں خوراک بھی کم ملتی ہے، اور وہ جو سور قابض ہو جاتے ہیں وہ سور آہستہ آہستہ زندگی کی سہولتوں کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کرنے لگتے ہیں، پھر ایک ڈسٹنکٹ کلاس بنا لیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یوں ہوتا ہے کہ وہ اب اصول جن کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا تھا ان اصولوں سے انحراف شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جانوروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمام جانور برابر ہوتے ہیں لیکن کچھ زیادہ برابر ہوتے ہیں، یعنی اور وہ سور ہوتے ہیں۔ پھر انہیں بتایا جانے لگا کہ کچھ جانور کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، کچھ جانور بیڈ پہ سو بھی سکتے ہیں۔ پھر انہیں آہستہ آہستہ بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے 2 ٹانگوں والے دشمن ہوتے ہیں لیکن سارے 2 ٹانگوں والے دشمن نہیں ہوتے۔ حتیٰ ہوتا یہ ہے کہ وہ تمام وعدے جو سیاستدانوں کے وعدے ہوتے ہیں جو ان جانوروں سے کیے جاتے ہیں ان سے انحراف کیا جاتا ہے، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ سور ہر چیز پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ وہاں فارم کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی زندگی پہلے سے بھی جیرن ہو جاتی ہے، اب انہیں پرانا وقت بھی یاد آنے لگتا ہے۔ ان میں سے کئی جانور جو ہیں ان کو دھوکے سے مار دیا جاتا ہے۔ جو جانور بھی اس نظام کے خلاف جو سور قائم کرتے ہیں بولنے کی کوشش کرتا ہے، شکاری کتوں کے ذریعے اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ وہاں جو سب سے زیادہ کام کرنے والا جانور گھوڑا ہوتا ہے اس کو بھی بالآخر قصاب کے ہاں بیچ دیا جاتا ہے، اس کو ذبح کروا دیا جاتا ہے، لوگوں کو طرح طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے، اور وقت یہ آتا ہے کہ جانوروں کی زندگی پہلے سے بدتر ہو جاتی ہے۔ اب اس جو چھوٹی سی کتاب ہے اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا پیغام یہ ہے کہ آپ انقلاب کے نام پر دھوکہ مت کھائیں۔ اصل میں یہ ایک طرح سے اس زمانے کا جو کمیونزم تھا اس کے اوپر ایک طنز ہے کہ کمیونزم نے جس طرح سے لوگوں سے کہا کہ سرمایہ دارانہ نظام برا ہے، اور اس نظام نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا اور ہم آپ کو آزادی دیں گے، پھر جس طرح اس نے آزادی دی اس سے لوگوں کو آزادی تو کم ملی، ہوا یہ کہ لوگوں کا زیادہ خون بہا، لوگوں کی زندگی اور تنگ ہو گئی، اور ایک کلاس جو کلاس سسٹم کو وہ ختم کرنے آیا تھا، ایک ایسی کلاس وجود میں آ گئی جو دوسروں سے
منفرد ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب بڑی اہم ہے، کیونکہ یہ انسان کو یا ہم لوگوں کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ انقلاب کے نام پر دھوکہ مت کھائیں، غور کریں کہ آپ کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، اور ایسے ہی جو سیاستدان ہیں ان کے وعدوں کے پیچھے اپنی زندگی رائے گاہ نہ کریں۔ اور ہر وہ شخص جو انقلاب کا نعرہ لگاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا دوست ہو۔ اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں، اپنے کان بھی کھلے رکھیں، اور اپنا دماغ بھی چلتا ہوا رکھیں۔ تو جناب یہ آج کی کتاب تھی اینیمل فارم۔ میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ اس کتاب کو اگر موقع ملے تو یہ 3 سے 3.5 گھنٹے کی ریڈنگ ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ اس کو نہیں پڑھنا چاہتے تو کم از کم یہ کریں کہ اس کے اوپر بننے والی جو فلم ہے اس کو ضرور دیکھیں۔ امید ہے آپ کو دوست کتابوں کے سلسلے کی یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔